آیت نمبر 228 فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ عدت کی مدت بتائی، عدت کی مدت کتنی ہے؟ 3 قروء۔ جو قروء کا لفظ ہے یہ ازداد میں سے ہے، اپوزٹس میں سے ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ قروء سے مراد ہے حالت حیض، یعنی 3 پیریڈز تک کی عدت ہے، جب اس کو 3 پیریڈز آ جائیں، یعنی جیسے ہی تیسرا حیض شروع ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ قروء سے مراد ہے حالت طہر، کہ 3 دفعہ پیریڈز ختم ہو جائیں، جو ہی تیسرے حیض سے فارغ ہو کر غسل کر لے گی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو دونوں ہی مطلب لیے گئے۔ فرمایا آگے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اس کو وہ چھپائیں، ایسا انہیں ہرگز نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اچھا طلاق کا مطلب 3 طلاقیں، ہم کہتے ہیں ابھی واپس کیسے ہو سکتی ہے عورت عدت میں؟ پھر اب سمجھ رہی ہے نا کہ 3 طلاقوں کی بات ہی نہیں، صرف ایک دفعہ جسٹ ونس طلاق جو ہے وہ پروناؤنس کی گئی ہے۔ اب عورت کی عدت شروع ہوئی، 3 قروء اس کی عدت ہوگی۔ اس عدت کے دوران عورت شوہر کے گھر میں رہے گی۔ کیوں رہ رہی ہے؟ اس لیے کہ ابھی طلاق مکمل نہیں ہوئی، ابھی نکاح کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، ابھی وہ باقی ہے نکاح کا رشتہ۔ شوہر ابھی چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کے دوران شوہر چاہے تو رجوع کر لے، پیچ اپ کر لے معاملہ، بجائے کہ ہم 1 2 3 سمجھیں، ہم طلاق کے چند نام ذہن میں رکھ لیں۔ شوہر نے 1 طلاق دی اور عدت ابھی چل رہی ہے، عدت مکمل نہیں ہوئی۔ عدت کے دوران جو یہ طلاق ہے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ رجعی، را جیم عین چھوٹی یہ طلاق رجعی ہے، اور یہ رجعی کا لفظ بنا ہے رجوع سے۔ شوہر رجوع کر سکتا ہے، ابھی معاملہ پیچ اپ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی صرف 1 دفعہ طلاق کہا ہے اور عدت نہیں گزری۔ سمجھ آیا آپ کو؟ تو اب تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ تجدید نکاح کیا مطلب؟ اب دوبارہ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی نکاح، پہلے ہی مہر، پہلے ہی گواہوں کی بیسس پر اپنی بیوی سے دوبارہ پیچ اپ کر لے، معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ اب جو شوہر کے پاس اختیار باقی رہا، پہلے کتنا تھا؟ 3 دفعہ طلاق دینے کا، اب کتنے اختیار رہ گئے اس کے؟ 2، ایک اس نے یوز کر لیا، 3 چانسز تھے نا، ایک استعمال کر لیا۔ اور یہ 3 کی بھی قید اس لیے لگائی گئی کہ زمانے جاہلیت میں شوہر بیویوں کو ان گنت طلاقیں دیا کرتے تھے اور ان کو مسلسل اس تکلیف سے وہ گزارا کرتے تھے۔ تو یہاں عورت کی حفاظت کی گئی ہے کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو سوچ سمجھ کے کہو، اور زندگی میں کبھی بھی اگر 3 دفعہ دے دی اب تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جائے گی۔ اگر پیچ اپ ہو گیا تو یہ پہلی طلاق واش آؤٹ نہیں ہوئی۔ سمجھ آیا آپ کو؟ اب یہ نہیں کہ دوبارہ سے معاملہ 0 پہ چلا گیا، اب دوبارہ 3 چانسز ہو گئے اس کے پاس، نہیں، اب معاملہ 0 پہ نہیں جائے گا۔ اس نے اپنا 1 دفعہ کا حق یوز کر لیا، استعمال کر لیا، زندگی میں اب صرف 2 دفعہ دوبارہ وہ یہ لفظ جو ہے وہ بیوی کو کہہ سکتا ہے۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس نے عدت کے اندر رجوع کر لیا، طلاق رجعی تھی نا، اس کو رجوع کا حق تھا۔ اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے عدت کے دوران، بیوی منع نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہی بات یہاں فرمائی ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے۔ لیکن ساتھ شوہروں کو کیا بتایا؟ ان ارادو اصلاحا، اصلاح کی نیت ہو، بیوی کو تنگ کرنے کی نیت نہ ہو۔ اگر واقعی بسنا چاہتے ہیں، واقعی ان کو افسوس ہے طلاق کا، تو پھر وہ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بیوی سے رجوع کر لیں۔ اور بیوی پر کیا پابندی لگائی کہ منع نہ کرے، وہ منع نہیں کر سکتی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ 1 طلاق دی تھی، عدت چل رہی تھی، 3 قروء کی عدت تھی،
عدت میں رجوع نہیں کیا، عدت پوری گزر گئی. کتنی طلاقیں دی تھیں؟ 1 طلاق دی تھی، اور رجوع نہیں کیا عدت کے دوران. اب وہ طلاق جو اب تک دوران عدت رجعی طلاق تھی، عدت کے گزرنے پر اب وہ بائن ہو گئی. بائن، با الف حمزہ نون، بائن. بائن کا مطلب ہوتا ہے جدائی. عورت شوہر سے جدا ہو گئی، اب نکاح ٹوٹ گیا. اب آ کر نکاح ٹوٹا، نکاح ٹوٹ گیا، عورت آزاد ہو گئی، اس کی عدت بھی گزر گئی. اب وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، جس سے چاہے نکاح کرے. شوہر اب رجوع کرنا بھی چاہے رجوع نہیں کر سکتا. عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. اب کس سے نکاح کر سکتی ہے؟ اس کے آپشنز کو آپ سمجھیں. جہاں چاہے کسی اور سے نکاح کر لے، اور اگر وہ چاہے تو پھر پہلے شوہر سے نکاح کر لے. اگر چاہے تو پہلے شوہر سے ہی نکاح کر لے. اس میں کوئی اور پروسیس نہیں ہوگا، کوئی حلالہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. سمپلی دوبارہ سے نکاح کر لیں، دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے. لیکن ضروری کیا ہے کہ اب بیوی کی رضامندی ہو. اب وہ عورت بیوی تو رہی نہیں نا، اب وہ دوبارہ سے پروپوز کرے مرد، پھر وہ عورت سے پوچھے، اور عورت کے پاس اب اختیار ہے، وہ کہہ دے کہ میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، میں نہیں کرتی اس سے نکاح، میں کسی اور سے کروں گی. تو ٹھیک ہے. عورت چاہ رہی ہے کہ میں چلو اسی سے کر لیتی ہوں دوبارہ نکاح، تو عورت کو اختیار ہے. اب دوبارہ مہر ہوگا، دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا جیسے کہ نکاح ہوتا ہے باقاعدہ. لیکن کیا ہوگا کہ چلو دوبارہ سے کچھ گیا تو نہیں، دوبارہ وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. تو طلاق بائن کے بعد کیا ہوگا؟ نکاح پھر ہو سکتا ہے انہی کا اپنا، اور مہر دینا ہوگا اس میں. سمجھ آ گئی بات آپ کو یہاں تک؟ دیکھیں اللہ نے بھی تھوڑا سا ٹاپک چینج کیا نا، اس لیے کہ یہ بھاری ٹاپک ہے. وہ سارا طلاق کا موضوع اپنی طرف رکھ کے اور ایک اور بات یہاں بیچ میں کی جا رہی ہے. یہ قرآن کا خاص انداز ہے. یہ صرف لیگل جارگن پہ نہیں چلتا، صرف قوانین نہیں بتاتا جاتا، بلکہ بیچ میں یہ جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے. تو یہاں ایک اور بات فرمائی بیچ میں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. یہاں رجال سے کیا مطلب؟ کون سا مرد؟ کہ سارے مردوں کی بات کی جا رہی ہے. جیسے نساء کو ہم نے سمجھا تھا کانٹیکسٹ کے حساب سے، بالکل اسی طرح یہاں ہم رجال کو بھی سمجھیں گے کانٹیکسٹ کے حساب سے. یہاں رجال سے مراد ہے شوہر. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو فرما دیا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو اللہ کے فیصلوں کو تم مت چیلنج کرنا، تم مت برا ماننا اے عورتوں کہ کیوں دیا ہم پر ایک درجہ. اللہ العزیز ہے، اس کی مرضی. اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کی وزڈم ہے، وہ تم نہیں سمجھ سکتی. تو اپنے رب پر بھروسہ کرو. تو فرمایا کہ عورت پر جیسے فرائض ہیں اسی حساب سے اس کے حقوق بھی ہیں. مردوں پر یعنی شوہروں پر چونکہ ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی، اس لیے ایک درجہ فوقیت بھی ان کو دی گئی. شوہر اور بیوی ایک آرگنائزیشن کی طرح کام کرتے ہیں، گھر کا ادارہ چلاتے ہیں. اور جس طرح دنیا کا کوئی بھی ادارہ چلتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن چلتی ہے، اسی طرح گھر کا بھی ادارہ چلتا ہے. کسی ملک کے 2 ہیڈز آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتے، 2 پریزیڈنٹس نہیں ہو سکتے، کسی بھی کمپنی کے 2 CEOs نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح ایک گھر کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے. گھر کا سربراہ شوہر کو بنایا گیا ہے. اور ہر رشتے میں مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ صرف شوہر بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ماں کی حیثیت سے عورت کو شوہر یعنی باپ پر 3 درجے فوقیت حاصل ہے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر رشتے کی بات نہیں، الگ الگ رشتوں میں ریشیو پروپورشن الگ الگ ہوگا. تو بیوی کی حیثیت سے عورت کا مقام کچھ اور ہوگا، بہن کی حیثیت سے کچھ اور ہوگا، ماں کی حیثیت سے کچھ اور ہوگا، مالکن کی حیثیت سے کچھ اور ہوگا. ایک مرد ہے اور وہ غلام ہے،
تو کیا اس کو فوقیت ہوگی مالکن کے اوپر؟ نہیں ہو سکتی نا. اس کی اپنی جگہ ہے. عورت کو فوقیت ہوگی اس مرد کے اوپر, وہ حاکم ہوگی اس کے اوپر, وہ غلام ہوگا اس کا, اس کے انڈر کام کرے گا. تو ڈپینڈ کرتا ہے عورت اس وقت کس پوزیشن میں ہے, اس کے حساب سے اس کا درجہ ڈٹرمن ہوگا. بہت اونچا بھی ہو سکتا ہے اور ایک درجہ کم بھی ہو سکتا ہے. تو جو بیوی کی اور ماں کی حیثیت کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھا جائے تو یہ ایک سائیکولوجیکل میک اپ ہے نا ہمارا اپنا. ماں چونکہ بچے کے سلسلے میں بہت بوجھ اٹھاتی ہے, لہٰذا ماں کا درجہ بھی بڑا رکھا گیا. اور مردوں نے شاید ہی کبھی جلوس نکالے ہوں کہ ہم کو ماں کے برابر درجہ دیا جائے. پلے کارڈز اٹھائے ہوئے انہوں نے اور نعرے بازیاں کر رہے ہیں سڑکوں پہ نکل کے. نہیں, انہوں نے قبول کیا اس چیز کو. وہ مانتے ہیں کہ ہاں جتنی مشقت ماں اٹھاتی ہے ہم نہیں اٹھاتے. مردوں نے کبھی عورت کے حق پر اعتراض نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم کما کر لاتے ہیں, ہم کھلاتے ہیں, تو یہ ماں کی آخر حیثیت اتنی بلند کیوں کر دی گئی؟ انہوں نے قبول کر لیا اس چیز کو کہ ٹھیک ہے 3 درجے فضیلت اس کو حاصل ہے. عورت کا جو تعلق ہے اپنی اولاد سے بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے. عورت چاہتی ہے کہ اولاد اس کا خیال کرے. چھوٹی سی خدمت پر بہت خوش ہو جاتی ہے, چھوٹی سی نافرمانی پر ماں اپسیٹ ہو جاتی ہے, اور اولاد اگر کہنا نہ مانے تو ماں اپنی بے عزتی بہت محسوس کرتی ہے, اس کو بہت بری لگتی ہے یہ بات. تو لہٰذا ماں کے جذبات کا خیال بہت رکھا گیا. اسی کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں باپ کے مقابلے میں ماں میں. اب جہاں شوہر اور بیوی کا تعلق ہے تھوڑا سا اس کو دیکھیے. مردوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں, یا شوہر کو ہم کہہ لیتے ہیں, شوہروں میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے مقابلے میں انا کا مادہ زیادہ رکھا ہے, ایگو. مرد کی یا مرد سے مراد ہے یہاں پر شوہر. شوہر کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کی بات مانی جائے. جب یہی مرد بیٹے کی حیثیت میں ہوگا تو ماں کی بات مانے گا نا, مانے گا. لیکن جب یہی مرد شوہر کی حیثیت میں آتا ہے, اب یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری بات مانے اور بیوی میری عزت کرے. اگر بیوی شوہر کی عزت کرنے والی ہے, اس کی بات ماننے والی ہے, مرد کی شخصیت نکھرتی ہے, پر اعتماد ہوتا ہے. اور بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کو عزت سے مخاطب کریں. بے تکلفی اپنی جگہ ہے, یہ رشتہ ہے بے تکلفی کا اور قربت کا اور اپنائیت کا, لیکن بے تکلفی کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. اب شوہر کو یوں نہ پکاریں کہ او فلاں تم ادھر آؤ, لگے کہ پتہ نہیں ڈرائیور کو بلایا کہ خانسامہ کو بلایا, موسٹ ہمبل سرونٹ, اور وہ شوہر بھی ہاتھ باندھ کر حاضر ہو گئے. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. یا وہ آیا تھا وہ گیا تھا ایسے کر کے نہیں, بلکہ آپ سے اور تمیز سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. یہ تو مخاطب کرنے کا انداز ہے. اس کے علاوہ کچھ عورتیں جنونلی بدتمیز ہوتی ہیں, سرکش ہوتی ہیں, اور وہ اپنے شوہر کو اس کا وہ مقام نہیں دیتی جو ہونا چاہیے. سب کے سامنے مذاق اڑاتی ہیں, سب کے سامنے اس کو برا بھلا کہتی ہیں, سب کے سامنے شوہر کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں, یہ تو ہیں ہی ایسے اور یہ تو ہیں ہی ویسے, ایسے کر کے تو وہ خود پچھتاتی ہیں. اس لیے کہ جس شوہر کی ایگو انجر ہو جائے, جس شوہر کی انا پہ زد لگ جائے, وہ کبھی اچھا شوہر نہیں بنے گا. پھر وہ ایک طرح سے انتقامی کارروائی کرتا ہے بیوی کے خلاف. وہ بھی بیوی کو اذیتیں پہنچاتا ہے, وہ بھی بیوی کو تنگ کرتا ہے. عورت میں بھی انا ہے, لیکن وہ اس کی ویکنس نہیں ہے. عورت کی انا عورت کی کمزوری نہیں ہے, جبکہ مرد کی انا مرد کی کمزوری ہے, اس کا ویک پوائنٹ ہے. ہاں, جسمانی طور پہ یقیناً عورت کمتر ہے, مرد زیادہ طاقتور ہے, لیکن اس کا ایگو عورت کے مقابلے میں فریجائل زیادہ ہے. عقل مند بیوی اس حقیقت کو اچھی طرح پہچانتی ہے. وہ کبھی مرد کی مردانگی پر چوٹ نہیں کرتی. نیور ڈو دیٹ. کبھی مرد کو حقیر ہونے کا احساس مت دلائیں. اپنے شوہر کی مردانگی پہ کبھی چوٹ نہ کریں. کبھی اس کا مقابلہ اپنے باپ سے یا اپنے بھائیوں سے یا اپنی بہن کے شوہر سے مت کریں. نیور ڈو دیٹ. ہر طرح سے اس کی عزت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب کے سامنے اس کی شکایتیں نہ کی جائیں, اس کو برا بھلا نہ کہا جائے, اور شوہر کو اس کا مقام دیا جائے. گھر میں اگر بیوی عزت نہیں کروائے گی شوہر کی
کوئی عزت نہیں کرے گا. بعض ایسی بھی غافل مائیں ہوتی ہیں کہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے باپوں کی برائیاں کرتی ہیں, تمہارے ابا ایسے ہیں, تمہارے ابا ایسے ہیں, نعوذ باللہ. تو جب بیوی عزت نہیں کرے گی تو بچے کہاں سے کریں گے؟ ہو سکتا ہے گھر کے نوکر بھی نہ عزت کریں پھر اس کی. تو سارا اختیار بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور شوہر کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے. فیصلہ تو شوہر کرے گا. بیوی جو ہے وہ اپیل سے یا دلیل سے اپنی بات منوا سکتی ہے, اپنا اوپینین پیش کر سکتی ہے, لیکن آخری فیصلہ پھر شوہر ہی کا ہونا چاہیے. یہ اللہ نے اس کو حق دیا. کتنی بھی اس کی بات ناگوار لگ رہی ہو, اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو بات شوہر کی ماننی چاہیے, چاہے خود کتنا بھی انسان کو ناگوار لگ رہا ہو وہ بات ماننا. جس کو عزت کرنے والی بیوی مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. تو بیوی کو اجازت نہیں کہ شوہر سے بحث کرے یا برابر کی زبان چلائے یا ترکی بترکی جواب دے. یہ اچھا نہیں ہے, یہ زیب نہیں دیتا عورت کو, بیوی کو زیب نہیں دیتا. نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ ای النساء خیر, بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا, وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے, اور جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کی مخالفت نہ کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمان بیویوں کو یہ ہدایات دی ہیں. جو عمل کرے گی اپنے فائدے کے لیے کرے گی, اور شوہر کی عزت کے ساتھ لازمی طور پہ اس کے گھر والوں کی عزت شامل ہے. اس میں بھی دیکھا, ہم ایکسٹریمز کی بات نہیں کر رہے. کسی شوہر کے گھر والے میں کوئی ایکسٹریم پیتھولوجی ہے, کوئی ایکسٹریم ایب نارمیلٹی ہے, عجیب و غریب قسم کا بیہیویئر ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم روزمرہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. شوہر اپنی عزت کیسے محسوس کرے گا اگر بیوی ہر وقت اس کی ماں یا اس کی بہنوں کو اس کے سامنے برا بھلا کہتی رہتی ہے؟ ہو نہیں سکتا. جیسے بیوی کبھی عزت محسوس نہیں کر سکتی اگر شوہر بیوی کے گھر والوں کو برا بھلا کہے. ہم خواتین اتنا برا بھلا کہہ لیتی ہیں ساس نندوں کو, اکثر شوہر سنتے ہیں, اور میاں کبھی ایک دفعہ کہہ کے تو کچھ دیکھے, جان نہیں چھوڑتی اس کی. کہا کیسے میرے میکے والوں کو, یوں کہا کیسے, میری امی کو یہ کہا کیوں, اتنا خفا ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو شوہر کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی طرح شوہر کے لیے تاکید ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کریں. ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. آپ بہترین سلوک کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. بخاری میں روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے, اور جب نماز کا وقت آتا تو اٹھ کھڑے ہوتے. خوش دلی کے ساتھ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے, ان کے جذبات کا احترام کرتے تھے. جنگ جیسے موقع پر بھی کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وائف بیشنگ نہیں کری, کبھی اپنی بیویوں کی بے عزتی نہیں کری, نہ جذباتی طور پہ نہ جسمانی طور پہ. نہ بات بے بات پہ آپ موڈ آف کیا کرتے تھے, نہ کبھی بیوی کو اس کے میکے والوں کا تانا دیا کرتے تھے. نعوذ باللہ, یہ کوئی مسلمان مرد کی شان ہے؟ کوئی مسلمان مرد ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اسلام تو سکھاتا ہے کہ بیوی کے گھر والوں کی عزت کرنی ہے, بہت قابل عزت ہیں. ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مرد کے ذمے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے بیویوں پر شوہر کے حقوق ادا کرنا فرض ہے. سب اپنے اپنے فرض ادا کریں تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا. اس لیے کہ مرد کے فرائض شوہر کے فرائض بیوی کے حقوق ہیں, اور بیوی کے فرائض شوہر کے حقوق ہیں. جب فرض ادا کر دیا تو سب کو اپنے اپنے حقوق مل گئے. جب فرض ادا کر دیا حق سب کو مل گیا اپنا اپنا. آج دنیا کے سارے جھگڑے اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ ہر شخص حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہے,
لیکن فرائض پورے کرنے پر توجہ نہیں دیتا. اب یہاں پہ جو ویمنز لب کے لوگ ہیں ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ آخر مردوں کو ایک درجہ عورت پر فضیلت کیوں دی، ایکوالٹی ہونی چاہیے. سننے میں تو بات بہت سینسیبل لگتی ہے، نعرہ بہت اچھا لگتا ہے، ایکوالٹی، لیکن کیا اس پر عمل کا نتیجہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو عورت اور مرد، شوہر بیوی کو ذرا چھوڑیں، کائنات پہ نظر ڈالیں. کیا چیز ایکول ہے کائنات میں؟ کیا چیز ایکول ہے یہاں پر؟ ایکوالٹی تو دو برابر کی چیزوں میں ہوتی ہے نا. گلاب اور دوسرا گلاب، ٹھیک ہے، یہ ایکول ہو سکتے ہیں، لیکن گلاب اور چنبیلی تو برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو دو الگ چیزیں ہیں بالکل. تو ایکوالٹی تو ہوتی بھی ایک جیسی چیزوں میں ہے، دو مختلف چیزوں میں کہاں ایکوالٹی ہوتی ہے؟ چاند اور سورج کو دیکھ لیں، برابر نہیں ہے. اگر چاند میں بھی ایسی ہی حرارت اور آگ پیدا ہو جائے جیسی سورج میں ہے تو زمین پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی. کائنات کو ایک طرف رکھیں، انسان کی بنائی ہوئی انوینشنز پر، اس کی ایجادات پر نظر ڈالیں. کیا گاڑی کے سارے پرزے، سارے پارٹس برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے. تو جو چھوٹا ہے وہ حقیر ہے؟ بتائیے. اور جو بڑا ہے وہ زیادہ قابل عزت ہے؟ نہیں. سب اپنی جگہ بہت اہم ہیں. جس مقصد کے لیے جو حصہ بنایا ہے اسی حساب سے اس کا سائز اور اس کی جگہ مقرر کر دی ہے. جو پارٹ جس مقصد سے بنایا اس کو وہاں لگا دیا، اس کو وہاں فٹ کر دیا. اپنے جسم کو ہم دیکھ لیں، کیا سارے ہمارے آرگنز برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں. ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ لیں، کیا 5 انگلیاں برابر ہیں؟ اب کوئی کہے نہیں ایکوالٹی ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ انگوٹھا چھوٹا ہے اور انگلی بڑی ہے؟ وہ کہے کہ ہم سب کو کاٹ کے برابر کر دیتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ کے برابر کر دیں انگوٹھے کے برابر. کیا فائدہ ہوگا؟ نہ کام کر سکے گا، نہ خوبصورتی برقرار رہے گی، کچھ نہیں ہوگا. یا وہ یہ سوچے کہ میرا کان میری ٹانگ کے برابر کیوں نہیں؟ لو، کان اتنا چھوٹا، ٹانگ اتنی بڑی، تو اب کان کو ٹانگ کے برابر کرتے ہیں تو بن جائے ہاتھی، جو جی چاہے کریں. اچھا تو نہیں ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا. ایکوالٹی حاصل ہو گئی نا، برابر ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو اس سلوگن کو پہچانے. دراصل ہم عورتیں جو ہے نا وہ سلوگنز کے چکر میں بہت جلدی آ جاتی ہیں. سلوگنز اتنے خوبصورت لگتے ہیں سننے میں، حالانکہ اگر عمل کیا جائے ان سلوگنز کے اوپر تو کوئی خوبصورتی برقرار نہیں رہتی، نہ کوئی کام باقی رہتا ہے. ریشیو پروپورشن ہونا چاہیے چیزوں کے اندر، تبھی ہر چیز جو ہے مفید ہوتی ہے، کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، یوزفل ہوتی ہے. درخت کی مثال لے لیں. درخت کی جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، دیکھنے میں کمزور سی ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، اور جڑ کے مقابلے میں درخت کا تنا بہت نمایاں ہوتا ہے، ویری پرومیننٹ، بہت سخت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اب کیا اس کا مطلب ہم یہ نکالیں کہ جڑ جو ہے وہ حقیر ہے اور کمتر ہے، اور تنا جو ہے، ٹرنک، وہ اعلیٰ ہے اور برتر ہے؟ کیا کوئی یہ کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. کیا جڑ کے بغیر تنا قائم رہے گا؟ اور جب تنا ہی نہ ہو تو جڑ کا کیا کام؟ تو دراصل دونوں مل کر ایک چیز کو، ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں. دنیا کے لیے سجاوٹ ہیں اور زندگی کا ذریعہ ہیں. اب سوچیں، درخت اگر یہ آپس میں، جو اس کے مختلف حصے ہیں درخت کے، وہ آپس میں ٹگ آف وار شروع کر دیں، رسہ کشی شروع کر دیں. مثلا جڑ کہے کہ آخر مٹی کے اندر میں کیوں چھپی رہوں، اور آخر میں زمین پر کیوں بچھی رہوں، اور وہ مطالبہ کرے کہ میرا حق ہے کہ مجھ کو باہر آ کر تنا بننے کی اجازت دی جائے. اسی طرح جو ٹرنک ہے، تنا ہے، وہ یہ کہے کہ آخر میں ساری دھوپ اور سختیاں کیوں اٹھاؤں، میں سارے پتوں کا اور پھلوں کا بوجھ میں ہی کیوں اٹھاؤں. جڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تنا اپنی جگہ چھوڑ دے، سارا درخت نیچے آ پڑے گا نا. برابر تو کوئی نہیں ہو سکے گا، لیکن صرف تباہی اور بربادی ہاتھ آئے گی. آج ویسٹرن ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہم خواتین نے اٹھایا ہے وہ ہے ایکوالٹی کی تمنا، اگریسو ہو کے گھروں کے اندر رہنا، تھروئنگ their weight around. وہ یہ سمجھتی ہیں کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ منوا کے چھوڑو اپنی بات. کیسے نہیں سنیں گے؟ ماننا پڑے گا ان کو. آفٹر آل میں یہ ہوں. یہ میں ہونے کا احساس اللہ کے سامنے، میں ہونے کا احساس تو سوائے تباہی کے اور کسی اور راستے پہ لے کر نہیں جاتا انسان کو.
جھک جانا ہے، دب جانا ہے، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ نے عورت میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے، وہ جھک کر ہی بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے. بہت کچھ اللہ اس کو خیر دے دیتا ہے. ہم سے کہا جاتا تھا کہ پہلے بات ماننا تو پھر منوانا، اور ہو یہی جاتا ہے کہ پھر بات مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے. ہم ایوریج مردوں کی بات کر رہے ہیں نا، ایکسیپشنل کیسز کی، بگڑے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، نارمل لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. جیسے کہیں پڑھا تھا کہ ایک مرد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم دا رولر آف دس ہاؤس اینڈ آئی ہیو مائی وائف's پرمیشن ٹو سے سو، کہ میں اس گھر پر حاکم ہوں اور مجھے میری بیوی کی اجازت ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے صبر چاہیے، تحمل چاہیے، جھکنے کی خوبی ہونی چاہیے. برابر کا زبان چلانا کوئی فائدہ نہیں، خاموش ہو جائے انسان، شوہر کو اونچا ہونے دے. لیکن جب ہم ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں تو آج کیا دنیا کو صورتحال درپیش ہے؟ ایکوالٹی، ایکوالٹی. اور اس ایکوالٹی کے سلوگن نے شوہر بیوی کے تعلقات میں زہر گھول دیا. برابر کوئی نہیں ہو سکا، کوئی برابر نہیں ہو سکا. صرف بروکن ہومز ہیں، صرف ڈسٹرکشن ہے، ٹوٹے ہوئے گھر ہیں. اسلام کبھی خوبصورت سلوگنز نہیں بولتا. اسلام ایمٹی سلوگنز کا تو دین ہی نہیں ہے نا، کہ باتیں بہت اچھی اچھی اور اندر سے خالی، کھوکھلی، ہالو. تو اسلام نے تو برابری کا دعویٰ کیا ہی نہیں. ایکوالٹی تو ہو سکتا ہے خود ظلم بن جائے. ایکوالٹی کیا ہے؟ ایک مرد ہے 30-35 سال کا، وہ 12 گھنٹے نوکری کرتا ہے اور اتنی انرجی پھر بھی اس کے اندر ہوتی ہے، گھر آ کر ذمہ داریاں بھی نبھا لیتا ہے، وہ ٹینس بھی کھیل لیتا ہے اور بچوں کو پارک بھی لے جاتا ہے، بیوی کو میکے بھی لے جاتا ہے. سبھی نہیں کر لیتے. اب یہی توقع اگر 70-80 سال کے مرد سے کی جائے تو یہ ظلم ہو گیا نا. برابری تو ہے، ایکوالٹی تو ہے، لیکن ظلم ہے. اسلام تو عدل چاہتا ہے، جسٹس. اسلام کا سلوگن ایکوالٹی نہیں ہے، اسلام کا سلوگن جسٹس ہے، کہ جس میں جتنی طاقت ہے اسی حساب سے اس پر ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے، اور جو جتنی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اس حساب سے اس کو حقوق ملیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کتنی رسپانسبلٹی ہے، اسی حساب سے اس کو پریویلیجز دیے جائیں گے. ورنہ کیا ہونا چاہیے؟ ایکوالٹی اگر ہم بات کریں تو ہر کمپنی میں ایک چپڑاسی سے لے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے لے کے اور CEO سب کو ایک تنخواہ ملنی چاہیے. دنیا میں کہیں ہے کوئی ایسی ایکوالٹی کی بات کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. دوسری طرف آپ آ کر دیکھیں، اب اگر کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو یا چپڑاسی کو گھٹیا سمجھے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے. انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت ہے. سب مل کر ایک ادارہ چلا رہے ہیں. بالکل اسی طرح گھر کے ادارے کی بات ہے. بیوی ہونے کے ناطے عورت کا اپنا مقام ہے، شوہر کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی عزت نہ ہو، یا وہ گھٹیا ہو، یا وہ حقیر ہو، یا سیکنڈری ہو. ایک وزیر کی حیثیت رکھتی ہے وہ، جو کہ اوپینین دے سکتی ہے، گائیڈ کر سکتی ہے اپنے شوہر کو. اور یہ بھی دنیا کی تقسیم ہے، اور دنیا کی بھی تقسیم کہاں؟ خاص شادی کے ادارے میں. یہ کوئی جنت کے اعلیٰ درجوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ وہاں بھی مردوں کو، شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوگی اور بیویاں بہت سے بہت سیکنڈ کلاس ہی تک رسائی حاصل کر سکیں گی. تو شوہر اور بیوی، مرد اور عورت، نہ تو یہ ایکول ہیں، نہ یہ اپوزٹس ہیں. یہ بھی غلط کہنا کہ بالکل اپوزٹ ہیں، بلکہ کمپلیمنٹری ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جو ایک میں کمی ہے وہ دوسرا پورا کر دیتا ہے. مل کر گھر کی تعمیر کرتے ہیں. ایک نہ ہو دوسرا بیکار ہے. اب اگر ایکوالٹی رکھنی تھی، سب کو برابر بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ سارے مرد بنا دیتا. آدم علیہ السلام کی کمپینین شپ کے لیے ان کے ساتھی کے طور پہ بی بی حوا کو کیوں بنایا؟ ایک اور مرد بنا دیتا. لیکن ایک طرف وہ سختی ہے، ایک طرف مردانگی ہے، ایک طرف نسوانیت ہے. ایک طرف سختی ہے، ایک طرف نزاکت ہے. یہ بیلنس رکھا ہے اللہ نے. ورنہ ایک طرف وہ داڑھی مونچھوں والا مرد، دوسری طرف بھی داڑھی مونچھوں والا مرد. وہ بھی بیڈ کور ٹیڑھا بچھا رہے، وہ بھی ٹیڑھا بچھا رہے. اس کو بھی کپڑے نکالنے نہیں آتے، اس کو بھی نہیں آتے. اب کون کس کے کپڑے نکالے گا؟ کون کیا کرے گا؟ کبھی میں اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر مردوں کی شادیاں مردوں سے ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ سب کی ڈیورس ہو چکی ہوتی، سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے.
واقعی کہاں برداشت کر سکتے ہیں مرد ایک دوسرے کو، ایسے غراتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر. ہمارے گھر میں ایک مرغا ہے اور وہ مرغا میرے ہسبینڈ سے اتنا لڑتا ہے، ان کو دیکھے گا اور ان کے پیچھے بھاگے گا. تو سوچے نا کہ اس طرح کے دو اگر اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہو. تو بڑا اللہ نے کرم کیا مردوں کے اوپر کہ ان کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. اللہ نے دو جینڈرز بنائے، دو جنسیں الگ الگ بنائیں. اللہ پر مکمل اعتماد مومن کی شان ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور رسول کی طرف سے شک اور شبے کا شکار ہو کر ہر بات کو الٹے مطلب پہناتے ہیں. اتنے عادل، اتنے منصفانہ، اتنے جسٹ اللہ نے احکامات اور سسٹمز دیے، لیکن چونکہ ہماری مینٹیلٹی ڈسٹارٹ ہوئی بھی ہے نا، اس ویسٹرن ایجوکیشن کے مولڈ میں ہماری انٹیلیجنس چلی گئی ہے. تو جب قرآن کو ہم لیتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات کو بھی ہم ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کر دیتے ہیں، حلیہ خراب کر دیتے ہیں. ان کا کرنے کا کام سمپلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، قرآن کے پیچھے چلیں. ساری بات کر کے پھر اللہ کی صفات کا ذکر آیا، عزیز حکیم. اللہ زبردست ہے، تم کمزور ہو. اللہ حلم والا ہے، حکمت والا ہے، تم جذباتی ہو، تم ریئیکشنری ہو. تو یہ ساری بیچ میں باتیں بیان فرما کے، نصیحت فرما کے، اور اب دوبارہ سے بات کا رخ جو ہے وہ طلاق کے موضوع کی طرف موڑ دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل اس پر بات کریں گے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.